پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں واصف محمود, ان سے بھی بات کریں گے. لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جو کہ لاہور پہنچے ہیں اور لاہور پہنچنے پر صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں. ٹی آرز کا بڑا سیدھی بات ہے. اگر نواز شریف کو کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہے تو ٹی آرز میں کون سی ایسی چیز ہے جس سے خوف ہے ان کو. میں اپنے آپ کو کہتے ہیں میری بھی آف شور کمپنی ہے, میرا لنڈن میں فلیٹ تھا تو میرا بھی اس ٹی آر کے اوپر جو ٹی آرز ہم نواز شریف کا احتساب کرنا چاہتے ہیں اس پہ میرا بھی کریں ساتھ. اگر مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے تو مجھے ان ٹی آر سے کیا ڈر ہوگا. تو جتنی دیر یہ نون لیگ ڈیلے کر رہی ہے ٹی آرز پہ بات چیت آگے بڑھانے کی, اس سے سب کو واضح ہو گیا ہے کہ اس میں اب کوئی شک نہیں کسی کو ہونا چاہیے کہ نواز شریف کو چھپانے کی بہت سی چیزیں ہیں. ان کے باہر کے اثاثے جو چھپائے ہوئے تھے انہوں نے کمپنیز کے پیچھے اپنے بچوں کے نام پہ کمپنیز رکھی ہوئی تھی اور ان کے پیچھے اربوں روپے کے اثاثے. ان کے بیٹے حسن نواز کے پاس کوئی مجھے بتائے کہ وہ ابھی اسٹوڈنٹ تھے 6 سال پہلے اور 6 سال کے بعد 650 کروڑ کا گھر ون ہائٹ پارک پلیس لنڈن میں. کون سی کمائی انہوں نے کیا بتائیں ذرا کہ 650 کروڑ روپے کے گھر میں رہ رہے ہیں. تو یہ تو سب کو واقع یہاں سے پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر گیا اور ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر ٹی آرز پہ کی تحقیقات ہوئی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نیچے تو سب کچھ سامنے آ جائے گا. یہ تو سب کو واضح ہے اب. اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف سے جی مجھے پتہ ہے کہ ان کی نون لیگ کی 2 کوششیں ہیں. ایک کہ کھینچتے جائیں اس کو لمبا, یعنی یہ ٹی او آرز کو 2 سال کھینچ جائیں. جنہوں نے قرضے معاف کیا ان سب کو بیچ میں ڈال دیں. جنہوں نے کوئی چوری کی ہو, ڈاکہ مارا ہو کسی کا, سب کو بیچ میں ڈال دو تاکہ لاکھوں لوگوں کا ساتھ احتساب ہو تاکہ ہو ہی نہ. ایک تو یہ کوشش ہے. دوسری ان کی کوشش ہے کہ پیسہ چلا کے اس قوم کا, اس غریب لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ جو غریب لوگ مہنگائی کے ذریعے ٹیکس دیتے ہیں, 85% ٹیکس انڈائریکٹ ہے, مطلب کہ مہنگائی کر کے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں. تو مہنگائی تو عام آدمی کو کچل رہی ہے, غریب ہو رہا ہے. تو یہ اس غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے سے خریدنے کی کوشش کریں گے. سیاستدانوں کو جس طرح انہوں نے چھانگا مانگا میں خریدا تھا اب پھر خریدیں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے ساتھ ان کو ملا لیں. اور آہستہ آہستہ ان کی کوشش ہوگی کہ تحریک انصاف اکیلی رہ جائے. لیکن میں آپ کو واضح کر دوں کہ تحریک انصاف اکیلی نہیں رہے گی, کیونکہ ساری پاکستان کی عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اور میں سڑکوں پہ نکلوں گا. میاں صاحب نے ایک جگہ سٹیٹمنٹ دی کہ آئس لینڈ کا پرائم منسٹر نے اس لیے ریزائن کیا, اور آئس لینڈ کا پرائم منسٹر اور میاں نواز شریف کا بالکل ایک ہی کیس ہے. اس کے بیوی کے نام پہ اثاثے تھے, کمپنیاں تھیں, ان کے بچوں کے نام پہ اثاثے اور کمپنیاں اور پیسے ہیں. تو آئس لینڈ کے پرائم منسٹر میاں صاحب نے کہا اس لیے ریزائن کیا کہ ان کی 10% آبادی باہر نکلائی. میں میاں صاحب کو کہتا ہوں کہ اگر یہ ٹی آرز نہ ہوئے میں ان کو انشاءاللہ 10% پاکستانی سڑکوں پہ نکال کے دکھاؤں گا. رمضان کے بعد آپ جو تحریک چلانے چاہ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تحریک اس قابل ہوگی کہ حکومت کو پاناما لیکس پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گی, یا پھر ماضی کی تحریکوں کی طرح پھر کسی نہ کسی ڈیڈ لاک پہ جا کے ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں جو دھرنا تھا وہ تو سیدھا تھا 4 حلقوں کے اوپر. 4 حلقے کھول دیتے, ہم دھرنا ہی نہ کرتے. کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی ڈی ریل کر رہے تھے. 4 حلقے کھولنے کا مطلب یہ تھا کہ اگلا 2018 کا صاف اور شفاف الیکشن ہو. ثابت ہو گیا جب 4 حلقے کھلے کہ چاروں میں فراڈ ہے, 4 حلقوں میں فراڈ ہے. یہ جو ابھی خواجہ آصف کا جو کیس ہے ابھی سپریم کورٹ میں, 30,000 ووٹ کہیں غائب ہے, اور 1.5 لاکھ میں سے 1 لاکھ انگوٹھا نہیں پڑا جا رہا. اب ایسا الیکشن, اتنا بڑا فراڈ ہوا پاکستانی قوم سے. اور یہ جو 4 الیکشن کمشنر تھے یہ جو ریٹائر ہوئے ہیں, انشاءاللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا, ان ساروں کو ان کے اوپر آرٹیکل 6 ہم نافذ کریں گے. انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا, انہوں نے نون لیگ کے ساتھ مل کے الیکشن کا فراڈ کیا تھا,
اور یہ انشاءاللہ ہمیں موقع ملا ان کو احتساب کریں گے. تو میں بات تو کمپلیٹ کر لوں. تو روزہ تو میں نے کھولنا ہے ابھی, افطاری پہ میرے لوگ انتظار کر رہے ہیں. تو ہمیں تب انہوں نے کہا کہ ہم ڈیموکریسی ڈیریل کر رہے ہیں کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو الیکشن میں تفتیش کی جائے, جو ثابت ہو گیا کہ 4 کے 4 حلقے میں فراڈ ہوا ہے. 40 فائنڈنگز ہیں جوڈیشل کمیشن کی الیکشن کمیشن کے خلاف, جن کے اوپر ایک پہ بھی تفتیش نہیں کی گئی, اس لیے کیونکہ الیکشن کمیشن ساتھ میں